میرے رسول کریم علیہ السلام نے مومن کی قبر کا حال بھی بتایا۔ سنن ترمذی میں، صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ والے اور نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں۔ باقی حدیثوں میں 3 ہی سوال ہیں، لیکن اس حدیث میں حضور نے فرمایا انہوں نے بس میرے بارے میں ہی پوچھنا ہے، اٹھا کے بس میرے بارے میں صرف یہ پوچھنا ہے، بتا مدینے والے محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو اعلیٰ حضرت بریلوی تو کہتے ہیں میں نے تو کہہ دینا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے وہاں یہ کہنا ہے کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے تے متھ چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں، سبحان اللہ، ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا، تے کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جاڑی۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھیں گے، میرے بارے میں۔ ویسے بھی ایک سوال لازمی ہوتا ہے نا، یہ والا سوال لازمی ہے، من ربو کا پوچھ کے نا تو جنت جہنم کا فیصلہ نہیں، ماں دینوں کا پوچھ کے جنت جہنم کا فیصلہ، ہاں بات اگر ختم ہونی ہے تو مدینے والے کے سوال پہ ختم ہونی ہے، اس لیے کھل کے نعتیں پڑھا کرو، راج کے درود پڑھا کرو، یہ بات یاد رکھیں، یہ فیصلہ حضور کی ذات پہ ختم ہونا ہے۔ وہ شکایتیں کرتے ہیں نا لوگ آ کے، تو ایک بچی کو ہمارے ہاں داخل کرانے کے لیے ایک صاحب لے کے آئے تو کہنے لگے بڑا عرصہ اسے فلانے مدرسے میں داخل کرایا، سوائے نعتوں کے کچھ بھی نہیں سیکھا اس نے۔ تو میں انہوں نے آکھیا چاچا جی جڑی اصل کام سی وہ تو سیکھ گئی ہے نا تہاڈی بچی، قرآن و سنت بھی حضور کی نعت ہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بات ختم مدینے والے کی نعت پہ ہی ہوتی ہے، حضور کا پیار اصل ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ کہے گا کہ ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تو فرماتے ہیں پھر اسے نا ایک طرف کھڑکی کھولی جائے گی تو جہنم کا دروازہ دکھایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اگر تو سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو دوزخ میں جاتا، لیکن اب تو نے صحیح جواب دیے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں اس کی قبر 70 گز چوڑی اور 70 گز لمبی کر دی جائے گی۔ مسجد میں اے سی والے حال میں جگہ مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے، اور صبح جائے بینک اور پہلی لائن میں موقع مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے کہ میرا جاتے ہی کام ہو گیا۔ او خدا کے بندے، قبر بندے کی قبر، مکان اچھی سوسائٹی میں اچھا خستہ اور سستا مل جائے تو بندہ کہتا ہے کہ سودا بڑا واردہ لب گیا، بھائی بڑا کمال ہو گیا، مزہ نہیں آ گیا۔ قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی، اور یہ ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں، بڑی مزیدار حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا۔ حضور کو پہچان گیا نا، قبر نور سے بھر دی گئی اور جب 70 گز لمبی کر دی گئی تو بڑے پیارے لفظ ہیں حدیث کے۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ پھر فرشتوں سے ایک بات کہے گا، عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے، وہ میرا دل کرتا ہے پنجابی میں بتاؤں۔ وہ نا فرشتوں سے وہ بندہ کہتا ہے جب قبر ہو گئی نا 70 گز لمبی 70 گز چوڑی اور نور سے بھر گئی، قربان جائیں، حضور فرماتے ہیں وہ مردہ وہ جو قبر میں پہنچا ہے، جب اس کی قبر کو یہ شان ملتی ہے تو فرشتوں سے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں کار نہ داسا وہاں جا کے، یہ ذرا گھر نہ بتاؤں دوڑ کے، یہ ذرا میں اپنے گھر بتاؤں بھاگ کے کہ اللہ نے بڑی خیر کر دی، اپنی اماں نو داسا وہاں، میں بچوں کو بتا کے آؤں کہ موج بن گئی ہے، میں بتاؤں اپنی بیوی کو، بتاؤں اپنے بہن بھائیوں کو، میں کار نہ داسا وہاں۔ قربان جائیں میرے رسول کریم فرماتے ہیں فرشتے اس سے کہتے ہیں نہیں تو کسی کو نہ بتا، نم کا نومت العروس، تو اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سویا کرتی ہے، وہ بڑے چاؤں میں سوتی ہے، وہ بڑے پریم میں سوتی ہے، نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو سوتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اب تجھے وہی آ کے جگائے گا جو تیرے اہل میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا، جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ میرا تو ایمان ہے کہ ہمیں تو قبر سے آ کے جگائیں گے بھی مدینے والے رسول، کہیں گے آؤ غلاموں چلیں، آؤ غلاموں۔ اور وہ کشمیر کے رومی وقت نے میاں صاحب نے کہا تھا بعد مرن دے قبر میری تے میرے اپیرا،
جے کر پامے پھیرا. اب حسن دیکھیں کلام کا اور انداز دیکھیں. بعد مرن دے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پامے پھیرا. تے قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. تو ایک دفعہ آ تو صحیح, میں لوگوں کو وجد کر کے دکھاؤں گا کہ دیکھو نا وہ آج آئے ہیں, وہ آئے ہیں میرے مزار پہ. آج دیکھو ذرا رنگ تو دیکھو کس طرح نرالا اور انوکھا ہو گیا. وہ خود آئے ہیں. مومن کی قبر جنت کا باغ بنے گی, اسے نوازا جائے گا, اسے دیا جائے گا, اسے عطا کیا جائے گا.